نمبر 3، تیسرا مسئلہ، کیا رمضان میں سارے جن قید کر دیے جاتے ہیں یا بعض قید کیے جاتے ہیں یا قید ہی نہیں کیے جاتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ اس معاملے میں مختلف اقوال اہل علم کے ہیں۔ بعض نے کہا کہ سارے جن قید کر دیے جاتے ہیں، قید کا مطلب قید۔ بعض دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد جنات کا قید کرنا نہیں ہے، بلکہ روزے دار اپنے آپ کو چونکہ روزے میں جکڑ لیتا ہے، اس وجہ سے شہوتیں اس کی کمزور ہو جاتی ہیں اور شیاطین کے وسوسوں کا اثر اس پر نہیں ہو پاتا ہے، اس اعتبار سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کا بس روزے دار پر نہیں چلتا ہے۔ یہ دوسرا قول ہے کہ قید تو نہیں ہوتے ہیں لیکن اس پر زور ان کا نہیں چلتا ہے۔ تیسرا قول علماء کا یہ ہے کہ شیاطین قید ہوتے ہیں لیکن سارے نہیں، ان میں سے جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ قید کیے جاتے ہیں، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ حدیث کے مطابق یہ بات ہے اور روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ جن علماء کا کہنا ہے کہ سارے شیاطین قید ہوتے ہیں وہ بھی قول صحیح نہیں ہے۔ جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ قید تو نہیں ہوتے ہیں لیکن کمزور ہو جاتے ہیں، یہ بھی بات صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ ان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، تو اس کا ہم تعویل کرنا بھی مناسب نہیں ہے، حدیث کے ظاہر کو ہی لینا زیادہ اولا ہے۔ لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں بھی جنات شیاطین تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے قید نہیں ہوتے ہیں بلکہ بعض قید ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین مردۃ الجن، شیاطین کو جو سرکش جنات ہوتے ہیں، دیکھیے شیاطین کا لفظ کہنے کے بعد اس کی اور صفت بیان کی، مردۃ الجن۔ مردہ مارد کی جمع ہے، مارد سرکش، سرکش۔ تو شیاطین کو جو سرکش جن ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ صفدت، ان کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، ان کو طوق پہنائے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا نہیں رکھا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنان، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، ان میں سے جنت کے دروازوں میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا۔ ونادى مناد، اور ایک ندا لگانے والا، منادی ندا لگانے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی چاہت رکھنے والے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، متوجہ ہو جا۔ ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے چاہنے والے، اے شر کا ارادہ رکھنے والے رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ عتقاء عتیق کی جمع عتیق، جس کو آزاد کیا جائے، تو جہنم سے کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات ہوتا ہے، یعنی جہنم سے آزاد کیا جانا ہر رات ہوتا ہے۔ تو یہ سوچئے، یہاں کئی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ صفدت الشیاطین مردۃ الجن، شیاطین، سرکش جنات، ان کو قید کیا جاتا ہے۔ کیوں قید کیا جاتا ہے؟ علماء نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے داروں کو پریشان نہ کریں، اس کے لیے انہیں قید کیا جاتا ہے۔ اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ اس سے مراد واقعی یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کیے جاتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال آسان ہو جاتے ہیں، نہیں، علماء نے کہا کہ کھولے جاتے کا مطلب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں جنتی اعمال
بڑھ جاتے ہیں اور جہنمی اعمال گھٹ جاتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ جنت کے دروازوں کا کھولنا اور جہنم کے دروازوں کا بند کرنا اسی کا اثر ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں عموماً رمضان میں تبدیلی آتی ہے۔ کتنے پاپی ہوتے ہیں جو واپس سے دین کی طرف رجوع کرتے ہیں، بھلے ایک مہینے کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن کئی لوگ ہیں جو گناہوں کو چھوڑ کے دین کی طرف راغب ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ یہ اسی کا اثر ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کیے جاتے ہیں، اور ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، اللہ کی طرف سے پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عملی زندگی اس درجے میں پہنچ چکی ہوتی ہے کہ اگر مر گیا تو جہنم میں چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے بندوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی وہ لائق ہو چکا ہے لیکن اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ بادشاہ ہے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ ہاں وہ بے گناہ کو سزا نہیں دیتا ہے لیکن گناہ گار کو معاف کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ ایسا نہیں کرے گا کہ بے گناہ کو خواہ سزا دے، ایسا نہیں کرے گا، یہ ظلم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا گناہ نہیں اور سزا ہو اس کو، اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ ایک گناہ گار کو معاف کر دے تو یہ کیا ہے؟ اس کی رحمت ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے اور الفاظ ابن خزیمہ کے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، نہ کہ سارے۔ اس کی تائید مزید اور احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انہا کانت ابینت لی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر مجھ پر ظاہر کی گئی، مجھے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، ابینت میرے لیے واضح ہو گئی۔ وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا، اور میں اپنے گھر سے باہر نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دوں، بتاؤں۔ فَجَاءَ رَجُلَانِ، لیکن دو آدمی آئے، يَحْتَقَّانِ، آپس میں جو لڑ رہے تھے اپنے حق کے لیے۔ يَحْتَقَّانِ، ہر ایک کہہ رہا تھا کہ حق پر میں ہوں، وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہا تھا۔ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، اور ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا۔ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيتُهَا، تو مجھے یہ رات بھلا دی گئی۔ یہ بخاری کی روایت اور یہ رمضان کے مہینے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور آپ نے کہا کہ میں تمہیں اس بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اللہ نے مجھ کو واضح کیا تھا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، لیکن اتنے میں دو آدمی آئے جو لڑ رہے تھے آپس میں، اور ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا، تو یہ رات مجھے بھلا دی گئی۔ تو رمضان کے اندر شیطان کہاں سے آیا؟ تو آپ نے کہا کہ ماہما الشیطان، ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا۔ تو یہ ممکن ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی شیطان ہو، اس لیے بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے رمضان کے مہینے میں ان میں جن آ جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن ڈرامہ نہیں، واقعی صحیح ہوتا ہے۔ تو آدمی پھر شک میں آتا ہے کہ حدیث میں تو ہے کہ رمضان میں شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ تو حدیث میں شک کریں یا اس کے اندر شک کریں؟ تو دونوں بھی لگتا ہے کہ حدیث بھی تو سچی ہوتی ہے، حدیث جھوٹی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی جن ہے واقعی۔ ہاں سنسکرت میں بول رہا ہے، فرینچ میں بول رہا ہے، تو اس کو تو آتی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض شیاطین قید ہوتے ہیں، سارے نہیں۔ تو سارے سوالات کا جواب اس میں آدمی کو مل جاتا ہے۔ اس کے قرآن و سنت کا علم آدمی کے پاس اگر ہو تو بہت سارے شبہات کا جواب اس کو مل جاتا ہے، بلکہ سارے شبہات کا اگر گہرائی کے ساتھ علم ہو۔